السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. صافی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو صافی صاحب کیا خبریں، اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں، صبح ہی تیاری کر لیں اس کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ آپ کے پاس تو خبریں ہوتی ہیں. نہیں، اسمبلیاں تو اب ظاہری بات ہے کہ پنجاب کی تو نہیں ٹوٹ رہی. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے کہہ دیا کہ اگر ہماری اسمبلی کا ٹوٹنا پنجاب سے مشروط ہے تو اگر پنجاب نہیں ٹوٹے گی تو پھر ہم بھی نہیں توڑیں گے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے ساتھ میں نے گزشتہ روز انٹرویو کیا. انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو آپ نے پی ٹی آئی کے غبارے سے ہی ہوا نکال دی. خان صاحب کہہ رہے ہیں 20 دسمبر کے بعد میں نہیں رکوں گا. وہ کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں 20 دسمبر کے بعد میں نے انتظار نہیں کرنا. اب اس عمر تک پہنچ کے بھی آپ اگر خان صاحب کی اس طرح کی دعووں کو سیریس لے رہی ہے. آدھا پاکستان ان کی بات سنتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں. آدھا پاکستان نہیں، پورا پاکستان سنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سن لے تو کیا ہے. لیکن آپ جیسے سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کو تو اس طرح کی رائے نہیں رکھنی ہے نا. مثلاً خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا جب دھرنا دینے آئے تھے. چلے گئے، کہہ رہے تھے مر جائیں گے اسمبلی میں نہیں جائیں گے. بالکل. پھر سر جھکا کے اسمبلی میں چلے گئے، تنخواہیں بھی لیتے رہے. ٹھیک ہے. پھر کہ خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. چلے گئے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں کرپٹ لوگوں کو ساتھ نہیں ملاؤں گا، الیکٹیبلز کو ساتھ نہیں ملاؤں گا، یہ بھی کہا گیا الیکشن سے پہلے. پھر وہ کہتے رہے کہ جی جنرل باجوہ ایسا ہے، جنرل باجوہ ایسا ہے، دنیا میں اگر کوئی سپا سالار ہے تو وہ جنرل باجوہ ہے. اب اس روز کہہ دیا کہ جی وہ میر جعفر صادق کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈبل گیم کیا. تو اس طرح کے بندے کے دعووں کو اور وعدوں کو بھی اگر آپ لوگ اس کے بعد سیریس لیتے ہیں تو پھر میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتا ہوں. لیکن دیکھیں اگر توڑنے ہوتے اور توڑ سکتے تو توڑ دیتے. نہیں چلے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں نا. ہم پہلے پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں. تو یہ مرشد یہ آپ نہیں مجھے مرشد کہہ کے شرمندہ نہیں کر دیں گے. میں نے پچھلے شو میں بھی کہا تھا نہ میرے پاس گھڑی ہے نہ میں نے خریدی ہے. اسمبلیوں کے توڑنے کے معاملے میں آپ نہ ہی سمجھے. چلے اچھا یہ تو نہ ہے، لیکن اگر میں پنجاب کی سچویشن پہ آؤں تھوڑا سا ہم عام لوگوں کو سمجھا دیں نا. ہم عام پاکستانی ہیں، ہم خاص نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں گے، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں جی میں تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا توڑ دوں گا اسمبلی، لیکن اگر مارچ تک لے جائیں تو بڑی آسانی ہوگی. بہتر یہ ہے، مشورہ میرا یہ ہے. شجاعت صاحب کسی اور لائن پر ہیں، زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا اندر گیم کیا چل رہا ہے. نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب نے بھی اسی طرح یہاں پہ نون لیگ کے ساتھ کھانا کھایا. بالکل. اور پھر زرداری صاحب کے پاس پھول اور مٹھائی لے گئے. درمیان میں چند گھنٹے گزر گئے اور صبح وہ اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں باجوہ صاحب نے صراط مستقیم دکھا دی اور وہ عمران کے پاس چلے گئے. تو ادھر اگر وہ یو ٹرن لے سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بات کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا، یہ تو وہ کہتے رہیں گے کہ جی فلاں کی امانت ہے اور اس کی، لیکن یہ لیکن کا لفظ لگا کے انہوں نے قصہ ختم کر دیا. اب وہ اگر اسمبلی کے توڑنے کا ہے، اس عمران خان کو پتہ نہیں تھا، اس کی پارٹی کے ایک نئے بندے کو وزیر بنا دیا. وہ لالم تھے اس بات سے. ٹھیک ہے، تو میں کل اگر اس کمرے کو توڑوانا چاہتا ہوں تو آج اس پہ میں مزید پیسے خرچ کروں گا. بالکل. تو وہ اب ظاہری بات ہے کہ بالکل اب ایسے معاملہ بہت آگے تک چلا گیا ہے. معاملہ تو یہاں تک چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ پنجاب میں اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی، پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے. نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے رزلٹ آیا ہے، یا پرویز الہی صاحب کسی اور کی لائن پر چل رہے ہیں؟ تبدیلی اٹل ہے پنجاب میں. گڑی کا پہیا الٹ سمت گھومنے لگا ہے. ٹھیک ہے، وہ تبدیلی کی کچھ ممکنات تو بتائیں نا. پی ٹی آئی کی بہت بڑی بڑی گھڑیاں بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی الٹ سمت میں گھومنے لگیں گی اس دوران. ٹھیک ہے، لیکن صرف تھوڑا سا جو وقت وہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پھر یہ فارمولہ پیش کیا ہے کہ پرویز الہی، کیونکہ زرداری صاحب کی فیوچر پہ بھی نظر ہے. بالکل. اب الیکشن میں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوں گے نا. تو زرداری صاحب پنجاب میں اپنے لیے اتحادی ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ ابھی نون لیگ کو اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب اس طرف آنے کو تیار ہیں، نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بننے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن نون لیگ اب اس کو نہیں مان رہی ہے.
نون لیگ ابھی اس میں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں، تو دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کام ہوگا کہ یا پرویز الہی صاحب نون لیگ اور ان کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. مثلا یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ مستقبل قریب میں پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اسمبلی توڑنا تو بہت دور کی بات ہے کہ پرویز الہی عمران خان کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دے. نہیں تو پھر یہ کس طرح چینج آف پاور کس طرح ہوگا؟ الیکشن میں جائیں گے یا نہیں الیکشن تو تب ہوگا نا کہ جب اسمبلی توڑیں گے نا. میں اسی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا. یہ اٹل ہے کہ جی تبدیلی آئے گی. یا تو یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب کا فارمولہ چل پڑا تو یہ ہوگا کہ پرویز الہی صاحب مسلم لیگ نون اور ان کے بھی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. صحیح. اور ان سے پی ٹی آئی کا اعتماد کا ووٹ وڈرا ہو جائے گا اور اس کی جگہ ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اعتماد کا ووٹ مل جائے گا. صحیح. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پرویز الہی کو فارغ کر دے اور نون لیگ کا اپنا وزیر اعلیٰ آ جائے. اس کی ایک شکل عدالت سے بھی وہ ہو سکتا ہے کہ جو عدالت کا ڈیسیجن ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے، ان ووٹوں کو گننا چاہیے تھا جن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. کیونکہ جب آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تو کس بنیاد پہ کیا؟ اگر جرم ہوا نہیں ہے اور ان کا ووٹ گنا نہیں گیا ہے تو پھر آپ نے پی ٹی آئی کے ان ایم پی ایز کو کیسے وہ کر دیا؟ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی میں مجھے تو لگتا ہے کہ پنجاب سے آغاز ہوگا اور اسمبلی ٹوٹنے کی بجائے پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی اور پنجاب سے ٹوٹ جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے وفاق سے بھی ٹوٹے گی؟ نہیں وہ تو وفاق میں بھی ابھی عمران خان صاحب پوری طرح ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ہیں اور ان کی جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی ہے. اور اس میں آپ جانتی ہیں کہ کینڈیڈیٹ کون کون ہے، کس کس کے ماں بیان شروع ہوئی. اور کل مجھے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا. اچھا نہیں، اس پوائنٹ پہ ہم بعد میں آتے ہیں. اب ذرا کے پی پہ آتے ہیں. کے پی کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اگر تو انہوں نے اس کو کنیکٹ کر دیا کہ جی پنجاب سے نہیں ٹوٹیں گے تو کے پی سے بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر الائنسز کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر بھی تو لوگ خان صاحب کی پالیسیز سے کچھ خائف ہیں نا؟ نہیں وہاں پہ تو پہلی بات تو یہ کہ وہاں کا کوئی بھی ایم پی اے کوئی بھی وزیر اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 90% ایم پی ایز اور وزیر تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے تو اسمبلی اور وزارت کی شکلیں جو ہے وہ آر ٹی ایس فیل ہونے اور پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے اور عمران خان کے لاڈلا ہونے کی برکت سے دیکھ لی. اب ان کو یقین ہے کہ یار دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے تو وہ چیز تو نہیں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیوں اس کو ختم کر دیں، تو دل سے تو کوئی نہیں چاہتا. صحیح. پھر یہ ہے کہ خود حکومت کی طرف سے جب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تو اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی وغیرہ سے رابطہ کیا گیا کہ یار ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آؤ کہ کہیں خان ہمیں مجبور نہ کر لے. اور اب تو وہاں سے کہ اگر مجبور کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. تو اس لیے ان کی حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی صاحب نے کل کہہ دیا کہ ہماری اسمبلی کا توڑنا وہ پنجاب سے مشروط ہے. صحیح. تو جب پنجاب سے مشروط ہے تو پنجاب میں تو توڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی امکان نہیں ہے. اور پھر ایک اور جو پریکٹیکل ریزن جس کی طرف لوگ، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ 2-3 صوبوں کی حکومت آزاد کشمیر گلگت وغیرہ کی، یہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک تو ہمارے سابقہ ٹرائبل اضلاع کی حیثیت رکھتے ہیں، گرفتاری سے چھپنے کے لیے وہ ادھر جاتے ہیں. اس وقت ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس پختونخوا ہے وہ بھرا ہوا ہے، جن لوگوں کی گرفتاری کا خطرہ ہے وہ ادھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سیف اللہ نیازی ہو، کوئی دوسرا ہو، کوئی تیسرا ہو، عمران خان صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ لوگ جب گھومتے پھرتے ہیں تو ہمارے پختونخوا کے جو اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں وہ ان کے لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. تو یہ پھر کہاں سے آئے گی؟ پھر عمران خان صاحب کو جہازوں ہیلی کاپٹروں کا شوق ہوا ہے، اس روز ہیلی کاپٹر کا قانون بدل دیا گیا ہمارے خیبر پختونخوا میں استعمال کا. تو وہ پھر کہاں سے آئیں گے؟ ریکارڈ سیٹ کرنے کے لیے. اور تیسرا جو سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو یہ صوبائی حکومت اے ٹی ایم کا بھی کردار ادا کر رہی ہے. مثلا ان مارچ اسلام آباد مارچ کے لیے وہاں پہ ایک سرکاری افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور انہوں نے سارے تحصیلداروں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اتنے خیبر پختونخوا میں، اور پنجاب میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. پنجاب کا تو ابھی آپ نے اینٹی کرپشن کا رپورٹ بھی دیکھ لیا کہ پنجاب پولیس ماشاءاللہ کرپشن میں سب سے ٹاپ پہ ہے.
تو ایسے تو کرپشن نہیں ہوتی، وہ تو اوپر تک جاتی ہے. تو اس لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی اس آخری جائے پناہ کو ختم کرنے کی کوئی، بلکہ مرکز میں واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں. لیکن ادھر صرف مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ باقی ایم این ایز تو چلے جائیں گے. مثلا ایم این ایز ابھی تک وہ سرکاری پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں، کچھ نے لاجز بھی رکھے ہوئے ہیں، اور درپردہ یہ بھی اسپیکر وغیرہ سے اور باقی اس روز آیات صادق صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ان کے لوگ آئے کہ خدا کے لیے ہمارے استعفے منظور نہ کریں. لیکن اب اس میں بھی عمران خان کی دنیا تو ذات سے شروع ہوتی ہے اور ذات پہ ختم ہوتی ہے نا. اب باقی تو جا سکیں گے، لیکن عمران خان صاحب تو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس ٹرمز کے لیے. تو اگر عمران خان خود اسمبلی میں جا کے واپس بیٹھ سکتے تو میرے خیال میں کب کے جا کے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اور قومی اسمبلی میں جا کے واپس. اچھا، آپ نے خان صاحب کی بات کی، لیکن خان صاحب اوبویسلی سچویشن جو کریٹ کر رہے ہیں وہ ان کے رفقا نہیں چاہتے ہیں. لیکن خان صاحب کا اٹ سیلف، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا، جس طرح تنویر الیاس صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا ہے، وہ چلا بھی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. آپ یہ فرمائیں کہ کیا واقعی لگتا ہے کہ خان صاحب کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پارٹی تو پھر ٹوٹ جائے گی. خان صاحب کی ہی وجہ سے پارٹی ہے نا، ورنہ تو الگ الگ جگہوں سے اٹھا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پارٹی بنائی گئی. یہ تو حقیقت ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ ان کی پارٹی ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل، اب ظاہری بات ہے کہ سب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نہیں سمو سکتے نا. تو اس میں ان لوگوں کی ہے کہ ایک نئی قاف لیگ، بالکل، یعنی لیکن پھر حال بھی قاف لیگ جیسا ہی ہوگا نا. تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اشارہ کر رہے تھے تنویر الیاس صاحب، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور پرویز خٹک اور ان لوگوں کی طرف. تو اس جانشینی کا تو ان سب میں مقابلہ ہے. لیکن وہ سب بھی دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، وہ سب تو دوسری پارٹیوں میں آئے ہوئے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کا وہ کرزما، وہ چام، اور وہ کبھی بھی عمران خان کے متبادل نہیں بن سکتے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی لے کے وہ اپنے آپ کو ایک تھرڈ فورس کے طور پر وہ کر دیں گے. حالانکہ یہ معاملات بھی زیادہ تر تنویر الیاس صاحب تو انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ معاملات زیادہ تر انہی 3-4 بندوں نے خراب کیے ہیں کہ جو جانشینی کے امیدوار ہیں. تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک نیا الائنس آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے جس طرح آپ نے پنجاب کی بات کی ہے کہ وہاں سے بھی کوئی تھرڈ بلاک الائنس جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میرا اپنا خیال یہ کہ پھر نئی وہ ہوگی. مثلا پی ڈی ایم تو اس طرح نہیں رہے گا نا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ایک ساتھ الیکشن نہیں لڑیں گے. زیادہ امکان یہ ہے کہ جے وائی اور نون لیگ کا الائنس ہو، پیپلز پارٹی اور قاف لیگ اور اس طرح کا. پھر اگر اس وقت تک کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو کیوں ڈسکوالیفائی ہوں گے، میرا سوال ہے. آخر ہو بھی سکتا ہے کوئی معاوضہ ہو جائے وہ ڈسکوالیفائی نہ ہو. ہاں نہیں، معاوضے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں توشہ خانہ کیس، پارٹی فنڈنگ کیس، سیتا وائٹ کیس، یہاں اسلام آباد میں کتنے پرچے اب تازہ ترین 25 مئی کے دھرنے کے حوالے سے، بالکل 25 مئی کے دھرنے کے حوالے سے توہین عدالت کا کیس. ٹھیک ہے، تو جو بچانے والے تھے وہ تو نہیں رہے. یعنی تو ہم تو سب عدالتوں کے ہاتھ مروڑنے والے، یاد ماضی عجیب ہے یار. بالکل پی وہ ٹی تو آئی کے نہیں لیے رہے. بالکل. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن سے اور اس سے جو ہے نا صرف کوئی معجزہ ہی اب عمران خان کو بچا سکتا ہے. اور یہ ایکسپیکٹڈ آپ کے خیال میں کب تک ہے؟ ویسے یہ تو ظاہری بات ہے، میں عدالتوں کے بارے میں تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عدالتوں سے ان کو جو لوگ بچا رہے تھے اب وہ نہیں رہے. اب عدالتیں آزادانہ فیصلے کریں گے، اور اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کرسٹل کلیئر ہے. ٹھیک، بالکل. اسی نوٹ کے ساتھ صافی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.